موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام إلى قومه وما فيها من العبر. سورة النوح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتقى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما وما بين لقومه ووزع لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے بندے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہو اشتقا الی ربہ کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے درخواست پیش کی ما لقی من قومہ جو ان کو تکلیفیں پہنچی ان کی قوم کی طرف سے وما صبر علیہم اور جیسے انہوں نے صبر فرمایا فی تلک المدت اتنی طویل مدت 1000 سنة الا 50 عاما یعنی 1000 کم 50 950 سال. وما بین لقومہ اور آپ نے جو قوم کو کھل کے بیان کیا ووضح لهم ودعاهم بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلہ پیش کیا ودعاهم الى الرشد والسبیل الاقوم اور اپنی قوم کو ہدایت اور رشد اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے لیکن انہوں نے بات نہ مانی. وقال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ای لم اترک دعاهم فی لیل ونہارا امتثالا لامرک وابتغاء لطاعتک. میرے مالک میرے مولا کہ میں نے ان کو رات بھی دن بھی ہر حال میں پکارا ہے آپ کے امر کی اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے
فلم یزدہم دعائی الا فرارا ای کلما دعوتہم لیقتربوا من الحق فروا منہ وحادوا عنہ. میں نے جتنی دفعہ ان کو بلایا کہ وہ حق کے قریب آئیں وہ اتنا دور ہو گئے اور بھاگ گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اور جب میں ان کو پکارتا ہوں دعوت توحید دیتا ہوں سدوا آذانہم یہ اپنے کانوں کو بند کر دیتی ہیں لئلا يسمعوا تاکہ نہ سنے ما ادعوہم الیہ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ کان ہی بند کر دیتے ہیں کہ ہم سنیں ہی نہیں. کما اخبر تعالی عن کفار قریش جیسے اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ مکے کے کافر جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کہ قرآن سنو بھی نہیں والغوا فیہ اور شور کرو کسی اور کو بھی نہ سننے دو شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ. واستغشوا ثيابهم قال ابن جریر ابن عباس تنکروا له لئلا يعرفهم وہ اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ کون ہے. وقال سعید بن جبیر والسدی خطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں وہ کپڑا اس لیے ڈالتے تھے کہ ہمیں سنائی ایک لفظ بھی سنائی نہ دے. کان بند اوپر سے کپڑا آ گیا کیا سنیں گے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَمَرُّوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ الْعَظِيمِ الْفَظِيعِ. حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مولا وہ اسی کفر پہ جمے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَاسْتَنْكَفُوا عَنْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَالْإِنْقِيَادِ لَهُ اور تکبر کرتے رہے کہ جی ہم اس کی اتباع کریں ہم اس کے تابع ہو جائیں ہم تو بڑے دولت والے بڑے طاقت والے لوگ ہیں. ثم انی دعوتہم جہارا اے جہارتن بین الناس پھر میں نے کھل کے لوگوں کے اندر بھی ان کو دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم اے کلاما ظاہرا بصوت عال میں نے بڑی اونچی آواز کے ساتھ کھل کے دعوت دی. واسررت لہم اسرارا اور کبھی فیما بینی و بینہم کبھی ان کو آہستہ آہستہ بھی سمجھایا. فَتَنَفَنَوْا عَلَيْهِمُ الدَّعْوَةَ تَكُونَ أَنْجَعَ فِيهِمْ مختلف انداز میں کبھی کھل کے کبھی مجمع میں کبھی علیحدگی میں یعنی ہر آزمایا پیغمبر نے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أي ارجعوا إليه وارجعوا أما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب فإنه من تاب إليه تاب عليه. اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ تم توبہ کرو لوٹ آؤ شرک سے اسلام کی طرف اللہ تعالی کی طرف لوٹ آؤ. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتی ہیں. وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مَا كَانَتْ فِي الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ چاہے وہ کفر و شرک کی عادت میں جتنے گناہ کرتا رہا جب اسلام لائے گا تو اللہ سارے معاف فرما دیتی ہیں. وَلِهَذَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اپنے رب سے بخشش مانگو وہ بہت بخشنے والے ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا مدرار مانا متواتر متواصلة الأمطار. وَلِهَذَا تَسْتَحِبُّ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ لِأَجْلِ هَذِهِ الْآيَةِ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ مستحب ہے کہ اگر کبھی بارش کے لیے نماز پڑھی جائے صلاۃ الاستسقاء تو اس کے اندر یہ آیات مبارک جو ہیں تلاوت کی جائیں. وَهَكَذَا رَوَى عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه صعد المنبر ليستقي فلم يدد على الاستغفار وقراءة الآيات والاستغفار ومنها هذه الآية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال قد طلبت الغيث بما مجادي السماء التي يستنزل بها المطر. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ سب چڑھے اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد انہوں نے صرف استغفار کیا اور یہ آیت تلاوت کی.
اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی دعا مانگی ہے کہ آسمانوں کی جڑوں سے بھی اللہ پانی برسائیں گے. وقال ابن عباس وغیرہ یتبع بعضہ بعضا، مدرار کا معنی یعنی ایک بارش آ گئی پھر آ گئی پھر آ گئی. وقولہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اَيْ اِذَا تُبْتُمْ إِلَى اللَّهِ، اگر تم نے توبہ کی، استغفرتموہ، اللہ سے بخشش مانگی، وَأَطَعْتُمُوهُ، اور اللہ کی اطاعت کی، کثر الرزق علیکم واسقاکم من برکات السماء، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں دیں گے، اللہ تمہیں آسمان سے بھی پانی دیں گے. وَأَنبَتَ لَكُم مِّن بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالی زمین کی برکتیں بھی کھول دیں گے. وَأَنبَتَ لَكُمُ الزَّرْعَ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری کھیتیوں کو اگا دیں گے. وَأَدَرَّ لَكُمُ الزَّرْعَ، اور تمہارے جانوروں میں دودھ بھی زیادہ بھر دیں گے. وَأَمَدَّكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال اور اولاد میں بھی برکت عطا فرما دیں گے. ای آتاکم الاموال والاولاد، یعنی اللہ تمہیں مال بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے. وجعل لکم جنات، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے دنیا میں بھی باغات بنائیں گے. فیہا انواع الثمار، کہ جس کے اندر مختلف قسم کے پھل ہوں گے. وخلالها بالانہار الجاریۃ بینہا، اور ان کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ھذا مقام الدعوت والترغیب، یہ ترغیب دے کے دعوت دی گئی. ثم حضر بهم الى دعوتهم بالترہیب، اب پھر اللہ سے ڈرایا گیا. وقال ما لكم لا ترجون للہ وقارا، نئی عظمتن، تم اللہ کی عظمت کے سامنے کیوں نہیں ڈرتے ہو، کیوں نہیں خوف کرتے ہو. وقال ابن عباس ومجاہد والضحاک، وقال ابن عباس لا تعظمون اللہ حق عظمتہ، اللہ کی عظمت کی صحیح پہچان نہیں کرتے ہو. اے لا تخافون من باسہ ونقمتہ، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے ہو. وقد خلقکم اطوارا قیل معناہ، اور دیکھو اللہ نے تم کو کیسے پیدا فرمایا ہے. من نطفۃ، پہلے نطفہ، ثم من علقۃ، ثم من مضغہ. قالوا ابن عباس وإكرمة وقتادة ويحيى ابن رافع والسدي وابن زيد. وقوله تبارك وتعالى لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباقا کا معنی واحدة فوق واحد، ایک کے اوپر دوسرا. وعلى هذا يتلقى من جهة السمع فقط، أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات. فإن الكواكب السبعة السيارة يكسب بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا فهو يكسب ما فوقه. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ آسمان جو سات ہے محض یعنی علوم سمعی ہیں یا حسی طور پہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں. جیسے فلکیات والے کہتی ہیں کہ یہ 7 سیارے ہیں، یکسب بعضها بعضا، ایک دوسرے کو یعنی چھپا لیتے ہیں. فأدناها القمر، سب سے قریب جو ہے وہ چاند ہے. فهو يكسب ما فوقه عطارد بالثانیہ، اور دوسرے آسمان میں عطارد ہے. والزهرة بالثالثة والشمس بالرابعة والمریخ بالخامسة والمشتری في السادسة والزحل في السابعة. وأما بقية الكواكب وهي الثوابت وفي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت. تو یہ یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہیں. والمتشرعون منهم يقولون، اور علماء کہتے ہیں اس کے بعد کرسی ہے. والفلك التاسع والاطلس والاسیر عندهم الذي حركته ولا خلاف حركة سائر الافلاک. اور وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو تیسرا فلک ہے، 9واں فلک ہے، اس کی حرکت جو ہے باقی افلاک کے مخالف میں ہے. وذلك ان حركتهم ابدال حرکات من المغرب الى المشرق وسائر الافلاک اکثر، اس کی حرکت جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف ہے اور باقی افلاک جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف ہے. وما يدور سائر الكواكب طبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة
لیکن جو سیارہ ہے اس کی حرکت جو ہے ان کے الٹ ہے. لحرکت افلاکها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع فلكه بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة والشمس في كل سنة مرة والزحل في كل 30 سنة مرة وذلك بحسب اتساع افلاکها. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چاند کا چکر جو ہے وہ 1 مہینے میں اور سورج کا چکر جو ہے 1 سال میں اور زحل کا چکر جو ہے وہ 30 سال میں. وذلك بحسب اتساع افلاکها وان كانت حركة الجميع في الصلاة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لنا بالصدد بيانها. وانما المقصود ان اللہ سبحانہ وتعالی. اب مفسر فرماتی ہیں کہ مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت کا نظارہ فرمایا ہے. خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فأبت بينهما في الاستنارة وجعل كل منهما أنموذج واحدا. یعنی ہر چیز کا ایک الگ نمونہ ہے. ليعرف الليل والنهار مطلع الشمس مغيبها تاکہ سورج کے چڑھنے سے اور ڈوبنے سے رات اور دن کا نظام جو ہے سمجھ جائے. وقدر للقمر منازل وبروجا اور اسی طرح چاند کی بھی منزلیں ہیں اور چاند کے لیے بھی بروج ہیں. وفاوت نورہ وتارۃ یزداد اور اسی طرح اس کا نور کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے. حتی یدرانی ثم یسرا فی النقص حتی یستصر علامت الشہور والاعوام تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مہینہ گزر رہا ہے آدھا ہو گیا ختم ہونے والا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا نظام بنایا ہے تاکہ تمہیں حساب کا پتہ چل سکے. وقوله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا اسم مصدر والاتيان به هنا أصل ثم يعيدكم فيها پھر تمہیں زمین میں لوٹائیں گے مرنے کے بعد. ويخرجكم إخراجا اور پھر تمہیں قبروں سے نکالیں گے یوم القیامت یعیدکم كما بداكم اول مرہ. پھر اللہ تمہیں زندہ فرمائیں گے اور زمینوں سے نکالیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا ای بسطا ومہدا وکررا وثبتا بالجبال الراسیات الشم الشامخات. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیسے بچھونا بنا دیا کیسے ثابت قرار کرنے دیا اور کیسے پہاڑوں کے ساتھ اس کو جما دیا ہے. لتسلکوا منها سبلا فجاجا خلقها لكم لتستقروا علیہا تاکہ تم زمین پہ رہو. وتصرفوا فيها اور زمین میں چلو اين شئتم من نواحيها وارجائها واقطارها وكل هذا مما بينهم به نوح عليه السلام مما بينهم نبئهم نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی اللہ کے قدرتوں کا بیان فرمایا. فيما جعل من المنافع السماوية والأرضية کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں. فهو الخالق الرازق بس وہی خالق بھی ہے رازق بھی ہے. جعل السماء بناء آسمان کو چھت بنا دیا. والارض مہادا اور زمین کو بچھونا. واوصل خلقه من رزقه فهو الذي يجب پر ہر بندے پہ یہ بات لازم ہے ان يعبد ويوحد ولا يشرك به احد کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. لأنه لا نظیر له ولا عدیر له ولا ند ولا کفا ولا صاحب ولا ولد ولا وزیر ولا مشیر بل هو العلی الکبیر. کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے اللہ کے لیے بیوی نہیں ہے اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے
اللہ کے لیے کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، بلکہ اسی کی ذات ہے العلی القبور، جس کی صفت علو ہے، اور وہی ذات ہے جو سب پہ حاوی ہے، سب پہ قادر ہے، سب پہ قاہر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنی وضاحت سے سمجھایا، لیکن قوم جو ہے اسی طرح شرک اور کفر پہ اڑی رہی۔ اصل مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء نے، اللہ کے رسولوں نے، ان کے بعد علماء نے اللہ کی توحید کو، مقام رسالت کو، مقام قیامت کو بڑے دلائل سے سمجھایا، لیکن جن کے مقدر میں بدقسمتی ہے، ہدایت نہیں ہے، شقاوت ہے، ان کو لاکھ دلائل دے دیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ بس جو ان کے باطل دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے بس وہی بات۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل خدا کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ عالم کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک حادثہ ہے، حادثہ کی پیداوار ہے، حادثہ ہوا یہ دنیا بن گئی، ایک حادثہ ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں خدا کا کیا عمل دخل ہے؟ اسی طرح کئی لوگ ہیں جو غلط معنی لے لیتے ہیں کہ جی جب اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے پھر ہمارا گناہ کیا ہے، پھر ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ اسی لیے بعض فرقے جو ہیں معتزلہ کے، وہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو کوئی گناہ جو ہے، کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، جو مرضی ہے کرو۔ جیسا کہ روافض نے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ متع حلال ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر تیجانی کی کتابوں سے سارے دلائل لکھتے رہتے ہیں اکثر۔ انہوں نے ایسی روایات نقل کی ہیں، اور وہ روایات بھی حضرت علی سے، حضرت مقداد سے، حضرت سلمان سے، کہ جب عورت متع کراتی ہے اور مرد اور عورت آپس میں جماع کرتے ہیں ان کو 70 دفعہ کعبے کرنے کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر کون کعبے شریف آئے گا؟ وہاں متع نہ کرتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح انہوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میں نے خود حضور سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب وہ عورتیں جو ایک دفعہ متع کریں، 2 دفعہ متع کریں، 3 دفعہ، 5 دفعہ متع کریں تو اس کا مقام ایسے ہوگا کہ وہ قیامت والے دن ایسی عظیم سواریوں پہ ہوں گی اور پل صراط سے ایسے گزر جائیں گی کہ ساری دنیا کے انبیاء بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ طوائفیں اور کنجریاں جو ہیں وہ نبیوں سے بھی بڑھ جائیں گی، کیونکہ وہ تو روز مدعا کراتی ہے نا۔ جب ایسے باطل افکار مذہب کے اندر ڈال دیے جائے، اور اسی کو ڈاکٹر تیجانی نے لکھا ہے کہ جی میں بڑا اہل سنت والجماعت تھا، میں مسلکن شافی تھا، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے آیا تو تعلیم وہاں چونکہ مخلوط تھی، لڑکے لڑکیاں سب ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو میں وہاں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بھی اب یہاں پر لڑکی اور لڑکیوں کا اکٹھے رہنا اور پھر ملنا ملانا، گپ شپ، پکنک منانا، کینٹین پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھانا، چائے پینا، سیر شیر کرنا، تو آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو میں نے سارے مذاہب میں دیکھا، مجھے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی مسلک میں راستہ نہیں ملا۔ پھر میں نے جب شیعہ کا مذہب دیکھا تو وہاں مجھے متع کا راستہ ملا کہ اگر متع کر لو تو خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی اور ثواب بھی ملے گا، اس لیے میں شیعہ بن گیا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے آج بھی ہمارے جاہلوں کے عقیدے بن گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، بس تمہارے اوپر پیر راضی ہو اور پیر کی نظر ہو، بس جنت تو پیروں کے ہاتھ میں ہے، چابی لگا کے تمہیں داخل کر دیں گے۔ اب جب ایسے خیالات بیٹھ جائیں دماغوں کے اندر تو جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو کہ تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے اور پھر خود زبردستی بندے سے زنا کرواتا ہے، یہ معنی نہیں ہے، جہالت ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اللہ جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے مدرس بنے گا، یہ بندہ جو ہے چور بنے گا، یہ زانی ہوگا، شرابی ہوگا، وہ اللہ چونکہ جانتے تھے کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے انہوں نے پہلے لکھ دیا، یہ نہیں کہ جبر کر کے تم سے کروا رہے ہیں، ان کا علم محیط ہے، وہ لکھا انہوں نے وہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود لکھ دیں، یعلمون ما تفعلون، وہ لکھتے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سزا جزا ہمارے کرنے پہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو آدمی ذرے کے برابر بھلائی کرے گا ملے گی، اور ذرے کے برابر برائی کرے گا تو وہ بھی ملے گی۔ ہر عمل ہمارا جو ہے کل رطب ویابس، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو اس کا نامہ عمل جو ہے پڑھاؤ۔ اب نامہ عمل حکم ہوگا اقرا کتابک، پڑھو تم۔ اور جب وہ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میں نے کوئی چھوٹی بڑی جو بھی غلطی کی سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ سزا ہمیں ہمارے عمل پہ دیتے ہیں، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے کرنے سے بھی پہلے جانتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز لکھ دی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ بندے سے زبردستی کفر کرواتے ہیں اور پھر جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر، مانا تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تمہارے اختیار میں نہ ہو، اللہ چاہتے تو پھر تو ساری دنیا میں کوئی ایک کافر بھی نہ ہوتا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا میں کوئی ایک نافرمان نہ ہوتا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا میں کوئی ایک بھی انبیاء کا منکر نہ ہوتا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا کے اندر ایک بھی دین اسلام کا مخالف نہ ہوتا۔ لیکن پھر یہ دنیا امتحان کیسے ہوتی؟ امتحان تو اسی کا نام ہے نا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، ابو جہل بھی ہو اور صدیق بھی ہو، ادھر قریش کا کفر ہو ادھر صحابہ کا ایمان، اسی کا نام دنیا ہے، اور آخرت میں پھر اسی امتحان کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین اسلام پہ ثابت قدم رکھے۔ ایک مشورہ یعنی میرا یاد رکھ لیں، آج بھی انشاءاللہ اللہ والے دنیا میں ہیں لیکن بہت قلیل ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ پہلے لوگ ہوتے تھے نا جی، وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے رہتے تھے، وہ اس کے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کا روحانی علاج کر کے اس کو ٹھیک پٹڑی پہ چڑھا دیتے تھے۔ اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں، اب زیادہ تر جو ہے وہ مکر ہے، فریب ہے، فساد ہے، ڈرامہ بازی ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے مختلف لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھے ہیں،
کوئی علم جفر پڑھ لیتا ہے، کوئی علم نجوم پڑھ لیتا ہے، کوئی علم الاعداد پڑھ لیتا ہے، اسی طریقے سے علم الالوان پڑھ لیتی ہیں، علم الاسماء پڑھ لیتی ہیں. وہ تمہارے نام کا پہلا حرف نکال کے، تاریخ ولادت نکال کے، علم اعداد کی روشنی میں تمہارا ایک قیافہ اور معلومات کا رکھ دیتی ہے. تمہارے سامنے وہ بات کی، تم نے سمجھا سبحان اللہ، حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ کام تو کافر بھی کرتے ہیں، جوگی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں. ایک کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً شاید ہو سکتا ہے 60-70 سال کے قریب کی یہ بات ہو. ایک ہندو جوگی تھا، وہ حضرت خلیفہ دین پور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دین پور کی بستی میں آیا. وہاں حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، یہاں بڑے بڑے علماء، حضرت سندھی رحمت اللہ، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت لاہوری، یہ بڑے لوگ وہاں جاتے. وہ جوگی بھی آیا، لنگر میں 2-3 دن رہا. 2-3 دن کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے، ایک سادہ سا کمرہ ہوتا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا جو ہم نے سنا ہے. کوئی دری شری بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے یہ کھجور کے پتے بچھا دیے جاتے، ایسے بس ایک چارپائی ہوتی تھی. حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جوگی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے 3 دن آپ کے لنگر میں کھانا کھایا ہے، اب میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ مجھے، باوجود اس کے کہ میں آپ کے مذہب کا مخالف ہوں، لیکن 3 دن مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، کھانا دیا، چائے دی، ناشتہ دیا، روٹی دی، سب کو دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم آئے کیوں تھے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے جنگلوں میں تقریباً 20 سال چلہ کیا ہے، اور یہ ساری ریاضت کے بعد اب میں اس تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے جو مجھے صحیح راستہ دکھلائے. میں نے جہاں بھی کسی اللہ والے کا نام سنا ہے وہاں پہنچا ہوں، اور ان کی خدمت میں رہنے کے بعد میں اپنے علم کے مطابق مراقبہ کرتا ہوں. جب میں مراقبہ کرتا ہوں تو ان کے اپنے دل سیاہ ہیں، تو جن کا اپنا دل سیاہ ہے مجھے کیا ہدایت کرے گا؟ اس لیے میں اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر دوسرے بزرگ کے پاس پہنچ جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی فقیر کے پاس جو تم آئے یہاں بھی تو مراقبہ کیا ہوگا، ہمارا کیا حال ہے بابا؟ انہوں نے کہا جی گزارش یہ ہے، میں نے مراقبہ کیا ہے، آپ کے دل میں بھی ایک نقطہ ہے سیاہ، باقی والوں کی طرح سارا سیاہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک نقطہ تو ہے. آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے. اچھا ایک اور بات بتا دو، اس مقام پہ تم کیسے پہنچ گئے ہو کہ گردن جھکا کے لوگوں کے دل کا ایکس رے کر لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت سچی بات یہ ہے کہ یہ مقام مجھے ملا ہے نفس کی مخالفت کرنے سے. میرا نفس کرتا ہے آرام کرو، نیند کرو، میں کہتا ہوں بالکل تمہیں نہیں سونے دوں گا، میں اٹھ کے چلتا رہتا ہوں تاکہ نیند نہ آئے. میرا دل کرتا ہے کہ بھئی آج تو دودھ پی لوں، میں نے کہا خبردار تمہیں پانی پلاؤں گا، دودھ نہیں پلاؤں گا. میرا دل کرتا ہے بھی آج تو یار گوشت کھانا چاہیے، خبردار تمہیں دال ہی کھلاؤں گا. جو نفس کہتا ہے میں مخالفت کرتا ہوں، اپنے نفس کی مخالفت کر کے نفس کو مار کے مجھے یہ مقام مل گیا ہے کہ میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو لوگوں کے دل اور اندر سایہ میرے سامنے آ جاتا ہے. اور ہمیں بھی بڑی اچھی بات ہے، کمال ہو گیا. اب ہمیں اچھا یہ سیدھی بات بتانا، اب جھوٹ نہیں بولنا. اس وقت تمہارا نفس چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ اور نے کہا جی بالکل نہیں. انہوں نے کہا پھر نفس کی مخالفت کرو، ورنہ جو کچھ تمہارے پاس بزرگی ہے یہ توڑ جائے گی. تمہارا نفس کہتا ہے اسلام نہ لے آؤ تو مسلمان ہو جاؤ، اگر نفس کی مخالفت نہیں کرو گے تو تم تو مٹ جاؤ گے. اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، اچھا مجھے کلمہ پڑھائیں.
میں غسل کرو، غسل پڑا کیا، واپس آیا، حضرت نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت نے اپنے کپڑے منگوا کے دیے، اس بیچارے تھے تو خدر کے، حضرت خدر پہنتے تھے تو وہ خدر کے کپڑے بھی پہنائے، اور اس کے بعد کہا بھائی مہربانی کر کے اب ایک دفعہ پھر مراقبہ کرو فقیر کے دل کا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے پھر مراقبہ کیا، کہتے حضرت اب تو دل صاف ہے، کوئی نکتہ نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے بھی اللہ والوں کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ تیرا کفر تمہیں نظر آتا تھا شیشے میں، سیاہی تیرے کفر کی تھی، ان کے دل میں سیاہی نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے اگر کالی چیز رکھو گے تو کالی ہی نظر آئے گی نا۔ وہ کفر تیرا تھا بدبخت، جب تم مراقبہ کرتا تھا وہ تیرا کفر ادھر تمہیں نظر آتا تھا۔ اب جب تیرا کفر ختم ہو گیا ہے تمہیں بھی روشنی نظر آنے لگ گئی، ورنہ اللہ والوں کے دل جو ہے وہ نور ایمان سے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے وہاں شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے ہے جیسے سائیکل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو صاف کرنا ہو، اگر دلوں کو صاف کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم غفلت کرتے ہو تو شیطان دل پہ ڈیرا لگا دیتا ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو وہاں سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور جب تم نیکی کرتے ہو، جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور دل پر وہ داغ جو ہے، وہ سیاہیاں جو ہیں وہ بھی ساری مٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا جی، ایک صحابی آتا ہے حضور کی خدمت میں، آ کے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے دل میں سب سے اگر زیادہ مبغوض چیز کوئی تھی تو وہ آپ کی ذات تھی، مجھے آپ کی ذات سے سب سے زیادہ بغض تھا، آپ کے شہر سے سب سے زیادہ بغض تھا، آپ کے دین سے سب سے زیادہ بغض تھا۔ اب میں نے کلمہ پڑھا تو سب سے محبوب محمد کی ذات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ میں کایا پلٹ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کل صحیح معنوں میں اہل اللہ کا ملنا ایسے بالکل ہوں گے اور ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ اب علاج یہ ہے اپنی اصلاح اسی طرح کرو جس طرح حضور کے زمانے میں ہوئی ہے کہ اسلام کے بعد نماز، فرائض کی پابندی اور تلاوت قرآن۔ جو اللہ نے فرض کیا، نماز فرض ہے ادا کرو، روزہ فرض ہے ادا کرو، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے پیسے والے کے لیے ادا کرو، اللہ نے دولت دی ہے زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، فرائض اللہ کا خیال رکھو، اللہ کے رسول اور والدین کی فرما برداری اختیار کرو، اور جتنا وقت ملے قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد جو وقت ملے وہ درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اصلاح ہو جائے۔ کہتے جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، قادیانی فرقہ کیا ہے؟ قادیانی فرقہ ایک کافر فرقہ ہے، جنہوں نے ایک جھوٹے آدمی کو نبی بنایا اور اس کو نبی سمجھتے ہیں، مرزا غلام احمد کو۔ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انگریزوں کو پیروں کی بھی ضرورت تھی، آخر ان کو ایک نبی بھی بنانا پڑا۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا تھا۔ اگر میں 3 روزے دم کے یہاں نہ رکھوں، اپنے ملک میں بھی رکھ سکتے ہو۔ طواف کرتے ہوئے کعبہ پہ نظر پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن حکم یہ ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور نماز بندگی ہے، الطواف کا صلاۃ ہے، تو لہذا نظر نیچے رکھ کے چلا کریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ اندر خشوع ہوگا، دوسرا کسی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑے گی۔ صفا مروا کے چکر میں سبز بتی سے آگے نکل گیا، پھر واپس آیا، دوڑ لگا، یہ بے وقوفی کی آپ نے۔
کوئی دوڑنے کا حکم نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ سبز بتی کے درمیان میں دوڑ لگاؤ؟ تیز تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑ لگانے کا تو کوئی حکم نہیں. یعنی پہلے جیسے آپ ایک عام چال میں آ رہے تھے وہاں آ کے تھوڑا تیز ہو جاؤ بس. ہم مدینہ سے بھی عمرہ کر چکے، جدے گئے تھے، جدے سے احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں. جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے. چاشت کے بعد زوال کا معنی یہ ہے کہ جب سورج اوپر آ جائے تو نماز پڑھنا منع ہے. اب جب سورج ڈھل جائے معنی زوال ہو گیا. ایک ہی سوال ہے، وہ دوڑنا سبز بتیوں کے سامنے. کہتے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم شریعت نافذ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. دیکھو بھائی، آپ کو بات بری لگے گی. ایک تو دعا کرو کہ اللہ کرے سارے اسلامی ملکوں میں شریعت نافذ ہو جائے. اللہ پاکستان میں بھی شریعت نافذ فرما دے، قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے. ایک میں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، بات کو سمجھا کرو. شریعت نافذ کرنے کے لیے جس ایمان کی، جس تقوی کی، جس قوت کی، جس جہاد کی، اب آپ دیکھیں نا کہ 13 سال تک میرے مدنی نے اور صحابہ نے مکے میں پتھر برداشت کیے ہیں. مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی کئی سال لگ گئے، پھر شریعت قائم ہوئی. اور ہمارا تو ایک عمل بھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم شریعت کیسے نافذ کریں گے؟ اور شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ ایمان سے دیکھ لیں، جتنے ملک ہیں ان میں ہمارے مولوی حضرات، ہر مولوی کہتا ہے نا شریعت ہو، لیکن کمال یہ ہے، ایک کہتا ہے اسلامی نظام ہو، دوسرا کہتا ہے نانا نظام اسلامی ہو، تیسرا کہتا ہے نانا نظام مصطفیٰ ہو. کیا ہے؟ یعنی نظام مصطفیٰ کوئی اور چیز ہے، نظام اسلامی اور چیز ہے، اسلامی نظام کوئی اور چیز ہے. بھئی اگر تم سارے اسلام قائم کرنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے مل جاؤ. اسلام نافذ ہونے کے بعد قرآن و سنت کے قانون پہ چلو. حضور نے جب تک انصار اور مہاجرین کو ایک نہیں بنا دیا، شریعت تو نافذ نہیں ہوئی. سب سے پہلے آپ نے اخوت قائم کی، سب سے پہلے آپ نے عملی طور پر، یعنی ہر وہ حکم جو قرآن میں ہے میرے مدنی نے کر کے دکھلایا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن میں جو قال ہے وہی میرے مدنی کا حال ہے. اگر قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ پہ نظر ڈال لو. کان خلقہ القرآن. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا حضور کی خلق بتائے، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو قرآن ہے وہی تو خلق محمدی ہے. تو میرے عزیز، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ہم مثلا الیکشن کے ذریعے اسلام لائے کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ جب جمہوریت ہی غیر اسلامی ہے، جس میں ایک فاسق فاجر اور ولی اللہ کا ووٹ برابر ہے، جس میں ایک طوائف کنجر اور مولوی مکی کا ووٹ برابر ہے، وہاں اسلام آئے گا؟ خدا کا خوف کریں. اور یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 1,00,000 ووٹ ہے، 2 آدمیوں کا مقابلہ ہے، ایک آدمی نے ووٹ جو ہے اس نے لیے ہیں مثلا 50,000، ایک نے لیا 50,000 ایک ووٹ، ایک والا جیت گیا، 50,000 والا ہار گیا. اس 50,000 کا نمائندہ کون ہے جو ہار گیا؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جناب؟
یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ساری دنیا کو لوٹ کے کھا جاؤ؟ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بجلی بند نہیں ہوتی ہے اور غریب عوام سڑکوں پہ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں پڑتا ہے؟ یہ کوئی جمہوریت ہی ہے؟ اور اسی طرح اگر تم ماشاءاللہ یا کوئی آمرانہ نظام لاؤ، وہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام تو کہتا ہے خلافت کا نظام ہو، شورا کا نظام ہو، کہ حضرت عمر جیسا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ سے کہتا ہے کہ آئے اصحاب رسول اللہ، اگر میں حضور کی سنت سے ہٹ جاؤں تو کیا کرو گے؟ دو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عمر تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے، جب تک تم سنت میں رہو گے میرے خلیفہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، اور بالکل صحیح جوش تھا۔ آپ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا بھی یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ حق المہر بڑھاتے جا رہے ہو، 10,000 20,000 30,000، جب حق المہر زیادہ ہو جائے گی، حلال مہنگا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا، تو پھر تو دنیا میں برائی پھیلے گی۔ خبردار کوئی آدمی حق المہر نہ بڑھائے۔ جو حضور کی بیٹیوں کی حق المہر ہے اس سے زیادہ اگر حق المہر ہوگی تو میں عمر چھین کے بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ اب حضرت کا منشا ایمان سے کہو ٹھیک تھا، بڑا غلط تھا، لیکن جب باہر نکلے نا جی، حرم شریف مسجد نبی سے باہر نکلے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی لکڑی ٹیک کے، اور نے کہا عمر ادھر آؤ۔ عمر قریب گئے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا عمر کون ہو تم پابندی لگانے والے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیر سارا سونا بھی دے دیا ہے، اب جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اسے واپس نہ لو۔ قرآن کہتا ہے ڈھیر قنطار، اور تم پابندیاں لگاتے ہو۔ حضرت عمر واپس گئے، پھر منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا الحمدللہ عجائز المدینہ افقہ من عمر، اللہ تیرا شکر ہے مدینے کی تو بوڑھی ابھی عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ وہاں اسلام آئے گا۔ ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہیں، مولوی مکی آپ کو درس دیتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا؟ جس مولوی کی تصویر ٹیلی ویژن پہ آئے اس کے لیے تو ٹیلی ویژن جائز ہے۔ وہ تو بڑے دھڑلنے سے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیان دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھڑلنے سے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور جس غریب کو موقع نہ ملے اس کے لیے حرام ہے۔ تو کیسے شریعت آ جائے گی؟ ویسے ہم نے یہ کہا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ دعاؤں سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں، اپنی اپنی ذات کو کنٹرول کریں، اپنے اپنے محلے کی حد تک اسلام نافذ کریں، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اگر یہاں اسلامی نظام ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ یقین فرمائیں کہ یہاں ایک دور وہ بھی تھا، میرے والد صاحب اس دور میں حج پہ آئے ہوئے تھے، ڈر کے مارے کوئی قافلہ مدینہ منورہ نہیں جاتا تھا، راستے میں بدو لوٹ لیتے تھے، پتھر مار کے مار دیتے تھے، اور جو کچھ حاجی کے پاس ہوتا تھا 1000 2000 اونٹوں کا قافلہ تیار ہوتا تھا، آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی، لیکن مغفور اللہ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو موجودہ بادشاہوں کے والد تھے، وہ جب آئے اسلام نافذ کیا، وہ دن اور آج کا دن ہے۔ آپ 1 کیلو سونے کے زیورات پہنا کے اپنی بیٹی کو اکیلا مدینے بھیج دیں، مجال ہے کہ کوئی لوٹ لے؟ یہ قرآن کی برکت ہے نا، یہ نظام اسلام کی برکت ہے کہ یہاں خلافت ہے، یہاں بادشاہ اپنے آپ کو خادم کہلاتا ہے، یہاں 24 گھنٹے ان کو فکر ہے کہ حرم بڑھاؤ حرم بڑھاؤ، آنے والوں کی تکلیف نہ ہو، کہ اللہ نے ہمیں حرمین کی خدمت میں یہ مقام بخشا ہے۔
آپ دیکھیں مینا کی سڑکیں بن رہی ہیں، عرفات کی بن رہی ہیں، گاڑیاں بن رہی ہیں، ٹرینیں بن رہی ہیں، 24 گھنٹے یہ کام لگا ہوا ہے، اور اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، خوشامد نہیں، اور نہ میں کوئی ان سے تنخواہ لے کے خوشامد کرتا ہوں۔ یہ جو حرم کا کام ہو رہا ہے، اگر تمہارے ملک کی حکومتیں کرتی تو 20 سال میں ہو جاتا، یہ انہوں نے 1 سال میں کر کے دکھایا ہے۔ کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلدی نیچے کا حرم کو کھول دیں گے رمضان کے لیے، اوپر کام ہوتا رہے گا، نیچے حاجی اپنے نمازیں پڑھیں آرام سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، نفاذ اسلام ہے کہ مزدلفہ میں رات کو عورتیں ہیں، مرد ہیں، پڑے ہوئے ہیں، مجال ہے کوئی آدمی چوری کر لے، اگر کوئی کرتا ہے وہ تیرا اپنا کرتا ہے، یہ تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ 30 لاکھ کا اجتماع ہو اور کوئی آدمی کسی کو تھپڑ بھی نہ مارے، یہ اس نظام اسلام کی برکت ہے۔ بالکل دعا کریں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے جیسے مولوی جب تک ہیں شریعت نہیں آتی، کوئی اللہ والا دعا کرو پیدا ہو جائے۔ اسلامی حکومت میں یہ تو نہیں کہ گناہ بھی نہیں ہوتا، حضور کے زمانے میں جو زنا ہوا پھر اسلامی حکومت نہ رہی، حضور کے زمانے میں جو ہاتھ کاٹے گئے اسلامی حکومت نہ رہی، اگر اسلامی حکومت میں کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو اسلامی حکومت نہ رہی، یہ کیا معنی ہے؟ وہ تو ہر دور میں غلطیاں ہوں گی۔ کہتے ہیں جی والدین حج کے لیے آئیں گے، میں مکے میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے وہاں پاکستان میں ہیں، میں والدین کو حج کراؤں یا بیوی بچوں کے پاس جاؤں؟ بیوی بچوں کو جا کے حق ادا کرو، والدین حج کر لیں گے، خیر کوئی فکر نہیں، تمہیں پیدا کر لیا ہے نا، مکہ مدینہ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اب بیوی بچوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، والدین آ رہے ہیں، اب حضرت کو خدمت کا بڑا خیال ہے، کتنے عرصے سے یہاں ہو جناب، والدین کی کیا خدمت کی ہے؟ ایسے باتیں کرنے کا اور سوال بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم فجر اور عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں نماز مغرب کے بعد پڑھیں، یہاں کے امام فرماتے ہیں حرم میں 24 گھنٹے جائز ہے۔ نہیں، اگر امام بارگاہ ختم ہو جائے تو وہاں سے شیعت ختم ہو جائے گی، ایک گرجا توڑ دو گے تو عیسائیت ختم ہو جائے گی، ایک مندر توڑ دے گے تو ہندو ختم ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تمہیں اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کسی عبادت والے کے عبادت خانے کو مت توڑو۔ حضور نے فرمایا کسی یہودی عیسائی کے عبادت خانے کو مت توڑو، اور ان کے کسی جھوٹے عقیدے کے مطابق ان کے خدا کو گالی مت دو۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اسلامی دور جب تک رہا ہے مسلمان ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں، یہ تو وہ بدبخت ہیں جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کر دی۔ اگر عمرے کے بعد میں حلق اپنے ہاتھ سے خود کر لوں کوئی حرج نہیں، اگر صفا مروہ میں وضو نہ رہے کوئی حرج نہیں، صفا مروہ پھر بھی جائز ہے، طواف نہیں ہوتا بغیر وضو کے۔ مولانا الیاس صاحب اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ تھے ان کے احوال پہ کتابیں موجود ہیں، پوچھ لو، پڑھ لو، ان کی خدمات تمہارے سامنے ہیں۔ تم دیکھو تم نے کتنے بندوں کو کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے تو کروڑوں کو پڑھوا دیا۔ آپ کا فرزند آپ کے بعد دعا کریں اللہ اس کو بھی کام لے، دعا کریں اللہ اس سے بھی اسی طرح دین کا کام لے۔ اللہ کا شکر ہے وہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، لیکن ابھی تک طبیعت ادھر نہیں آ رہی، کیونکہ اصل ہم بلوچ ہیں نا، میٹر گھومے گا تو کام بنے گا نا، ابھی تک وہ خان ہے۔
ورنہ اس نے باقاعدہ علم پڑھا ہے، میں نے اتنا تو میں نے بھی نہیں پڑھا. اس نے تو باقاعدہ جامعہ میں کلیت شریعہ سے سند لی ہے، میں تو کسی سکول میں بھی نہیں پڑھا. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے دے، تھوڑا سا رخ بدل جائے، بس بات اتنی ہے. کلمہ شریف نوٹ پہ تحریر ہوتا ہے، ادب کیا کرو. میں اپنی تجاویز بالکل حکومت سعودی کو بھیجا کرو، تجاویز رئیس الحرمین کو بھیجو، ان کی وزارت الاسلامی کو بھیجو، وزارت الحج کو بھیجو، جس جس محکمے کی تجویز ہے ان کو بھیجو. یہ تو بڑا پڑھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. کہتے جی کہ ٹخنے بالکل ٹخنے چھپے ہوں تو اس کے لیے حضور نے جہنم کی وعید فرمائی ہے. نماز ہو جائے گی لیکن گناہگار ہے. حرم میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں. نماز ہو یا کوئی کام ہو، نیت ہوتی ہی دل میں ہے. زبان سے تو صرف یاد کیا جاتا ہے، اصل مقام نیت جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے. میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے قسطوں پہ، اگر تم نے بیچنے کے لیے لیا ہے تو ہر سال زکات دو گے. اگر اپنا گھر بنانا ہے تو کوئی زکات نہیں. نماز عصر اور ظہر میں مطاف پر نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے. میری بیوی یا بہنیں 20 کلومیٹر سفر بغیر محرم کے بالکل نہیں کر سکتی. آج تو گھر کے نکلنے کے باہر بھی ڈر لگتا ہے، تم 20 کلومیٹر بھیج رہے ہو. آج کل تو بھیڑیے دندنا رہے ہیں. یہ تو وہ دور ہے حضرت کہ ہر طرف بھیڑیے ہیں اور طاغوت ننگا ناچ رہا ہے. پتہ نہیں کیا مقصد ہے. 2 آیتیں لکھی ہیں، سوال لکھو سمجھ آئے. میرا قرضہ بہت ہو گیا، استغفار پڑھو. میں نے پاکستان سے احرام باندھا، بنیان نکالنی بھول گیا، پھر جہاز میں اتارنی ٹھیک ہو گیا. فردن فردن کوئی طواف کسی زندہ کے لیے نہ کرو، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کرو. علی جمال بھائی، اللہ سب کو رزق عطا فرمائے، کسی کا نام کی کیا ضرورت ہے؟ سب مسلمان بھائی ہیں، اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اپنا یعنی جمعہ کی نماز میں بھی یاد رکھو کہ جمعہ اور ظہر میں فرق کیا ہے، کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتوں کے بدلے میں خطبہ آ گیا، باقی تو وہی حکم ہے سنتوں کا جو ظہر کا ہے. کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں آدمی کے گھر سے روٹی نہیں کھاؤں گا. آپ قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور روٹی کھایا کریں. مسلمان کے گھر سے کیوں قسم کھاؤ؟ کسی مولوی کی داڑھی چھوٹی ہے، دعا کرو اللہ بڑی کر دے. پہلے اس پہ تو زور لگاؤ جس کی ہے ہی نہیں. ان کو بس یہ اعتراض ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا، فلاں مولوی کی داڑھی اتنا ہے، فلاں کی اتنا ہے، فلاں کی اتنا ہے. اللہ نے ان کو ہمارے لیے کرامن کاتبین بنا دیا ہے. یہ منکر نکیر ہے. ہمیں فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں چیک رکھتے ہیں نا، نظر رکھتے ہیں. تو چلو اللہ کے ڈر سے نہ صحیح تو ان کے ڈر سے بچتے رہیں گے. کہتا ہے جی کہ الحمدللہ میں اللہ نے تبدیلی آئی ہے، شکر کرو خدا کا. میں نمازی بھی ہو گیا، اب میں سنت پہ بھی چلتا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی، اللہ کا شکر ادا کرو.
اپنے علاقے میں بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے پڑھو دعا کرو یا اللہ ان آیات کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ پہنچ جائیں گے. بہرحال جو خودکشی کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جنازے میں علماء کو نہیں جانا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو خودکشی کرنے کا رجحان پیدا نہ ہو، ورنہ تو وہ کافر نہیں ہے، جنازہ پڑھا جائے گا لیکن علماء شرکت نہ کریں. مدینہ منورہ میں اللہ موقع دے تو 40 نمازیں پڑھیں، وہ الگ بات ہے، زیارت سے اس کا تعلق نہیں ہے. زمزم کے پانی سے وضو کریں